الرعد 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. انزلہ اس نے اتارا من السماء آسمان سے ماءً پانی فسالت تو بہ نکلی اودیتن وادیاں بقدرہا اپنے اپنے اندازے سے فاحتمل تو اٹھا لیا السیل سیلاب نے زبدن جھاگ رابین چڑھا ہوا ومما اور اس میں سے جو یوقدون وہ جلاتے ہیں علیہ اس پر فی النار آگ میں ابتغاء حاصل کرنے کو حلیتن زیور او یا متاعن برتن زبدن جھاگ ہے مثلہ اس جیسا کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالی الحق حق والباطل اور باطل فاما تو رہا الزبد جھاگ فیذہب تو وہ چلا جاتا ہے جفاءً ناکارہ ہو کر واما اور لیکن ما جو ینفع نفع دیتا ہے الناس لوگوں کو فیمکث تو وہ ٹھہر جاتا ہے فی الارض زمین میں کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالی الامثال مثالیں. اسی نے آسمان سے پانی برسایا پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں. اسی طرح اللہ تعالی حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مثالیں بیان فرماتا ہے. بقدرہا وسعت کے مطابق، اس کا مطلب ہے نالے یعنی وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تنگ ہو
تو کم پانی یعنی نکلے گا، وہ کھلی ہو کشادہ ہو تو زیادہ پانی اٹھاتی ہے۔ یعنی نزول قرآن کو جو ہدایت اور بیان کا منبع ہے، بارش کے نزول سے تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ قرآن کا نفع بھی بارش کے نفع کی طرح ہے، اور وادیوں کو تشبیہ دی ہے دلوں کے ساتھ، اس لیے کہ وادیوں نالوں میں پانی جا کر ٹھہرتا ہے، جس طرح قرآن اور ایمان مومنوں کے دلوں میں قرار پکڑ جاتا ہے، گھر بنا لیتا ہے، گھر کر لیتا ہے۔ جس جھاگ سے جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ہوائیں جسے اڑا لے جاتی ہیں، اس سے مراد کفر ہے، جو جھاگ ہی طرح اڑ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے۔ پھر دوسری مثال کہ تانبے، پیتل، سیسے یا سونے چاندی کو زیور یا سامان وغیرہ بنانے کے لیے آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے۔ اس جھاگ سے مراد میل کچیل ہے جو ان دھاتوں کے اندر ہوتا ہے، آگ میں تپانے سے وہ جھاگ کی شکل میں اوپر آ جاتا ہے، پھر یہ جھاگ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے اور دھات اصلی شکل میں باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب حق اور باطل کا آپس میں اجتماع یعنی ٹکراؤ ہوتا ہے تو باطل کو اسی طرح ثبات اور دوام نہیں ہوتا جس طرح سے سیلابی ریلے کا جھاگ پانی کے ساتھ دھاتوں کا جھاگ جن کو آگ میں تپایا جاتا ہے دھاتوں کے ساتھ باقی نہیں رہتا بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا، کیونکہ جھاگ پانی یا دھات کے ساتھ باقی رہتا ہی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بیٹھ جاتا ہے یا پھر ہوائیں اسے اڑا لے جاتی ہیں۔ باطل کی مثال بھی جھاگ ہی کی طرح ہے، یعنی پانی اور سونا چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ یہ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں جن سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح حق باقی رہتا ہے جس کے وجود کو بھی زوال نہیں اور جس کا نفع بھی دائمی ہے، حتمی ہے، باقی رہ جانے والا ہے۔ بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لیے رب تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، جیسے یہاں 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں منافقین کے لیے مثالیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح سورہ نور میں آیت نمبر 39 اور 40 میں کافروں کے لیے مثالیں بیان فرمائیں، 2 مثالیں وہاں بھی۔ اسی طرح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھائیں، تو ہمیں بھی ان مثالوں سے خوب سبق حاصل کرنا ہے اور بہت آسان طریقے سے سمجھنا ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ قرآن تو سب کے لیے ہے نا، لیکن ہر ایک اس سے فائدہ کہاں اٹھاتا ہے، یا پھر اتنا ہی اٹھاتا ہے جتنا اس کا اپنا ظرف ہو۔ دین کی تعلیم تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو تعلیم دی، لیکن ہر صحابی کا معاملہ مختلف تھا، ہر ایک نے اتنا ہی لیا جتنی اس کی اپنی طلب تھی، تڑپ تھی، شوق تھا۔ اسی طرح آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ بہت کچھ لے لیتے ہیں اور کچھ لوگ اٹھ کر بس یوں ہی چلے جاتے ہیں، یہ تک نہیں سوچتے کہ آج پڑھا کیا تھا، انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ سن کر کیا آئے ہیں، گویا اپنے اندر کچھ بھی نہیں اتارا، کچھ بھی جذب نہیں کیا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، عمل کی طرف نکلتا ہے تو پھر آزمائشیں آتی ہیں، پھر انسان کا کھرا اور کھوٹا ہونا واضح ہو جاتا ہے، اور یہ جو جھاگ کا قانون ہے یہ ہر چیز پر عام ہے۔ اگر کبھی ہم نے گڑ کو ابالا ہو، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جھاگ، اس کو کیا کرتے؟ پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح کبھی گوشت کو ابالا ہو، اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ گوشت کے ایسے ناپسندیدہ اجزاء جن کو نکال کر باہر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح دودھ ابالیں، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بالائی۔ جھاگ جو ہے وہ ایک ابال کے بعد آتی ہے، آزمائش کے بعد آتی ہے۔ آزمائش سے انسان کی اچھائیاں برائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن پر آزمائش آتی ہے، وہ اچھے ہو جاتے ہیں، ان کا اخلاق نکھر جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے،
اور وہ دین میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیسٹ پاس کر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان پر جب آزمائش آتی ہے تو ان کی میل کچیل اوپر آ جاتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، یعنی تکلیفیں ان کو اتنا بٹر کر دیتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، دین کے بارے میں، دین والوں کے بارے میں بس بری بری باتیں کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان دراصل ٹیسٹ فیل کر چکا ہوتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان کسی نہ کسی امتحان سے گزر رہا ہے، پھر ہمارا میل کچیل اوپر سامنے آ جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس میل کچیل کے ساتھ رہیں یا پھر اس کو ہٹا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر دیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتا ہے تو وہ دوبارہ ایک ابال آئے گا اور پھر دوبارہ نکھار آئے گا، پھر اسی طرح کرتے کرتے انشاءاللہ بالکل پیور ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے سے پہلے، کیونکہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو لے کر جانا ہے جو صاف ستھرے ہیں، پیور ہیں۔ تزکیہ اسی چیز کا نام ہے۔ پانی کو ابالتے ہیں، فلٹر کرتے ہیں، جراثیم مارتے ہیں، دودھ کو ابالتے ہیں، خالص کرتے ہیں۔ جتنا ابالیں گے، جتنا کھپائیں گے، اتنا ہی زیادہ ذائقہ اچھا ہوگا، اتنی ہی زیادہ بھلائی آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ خالص سونا اسی طرح بنتا ہے۔ اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کے معاملے کو واضح فرماتا ہے۔ جو خالص سونا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی زنگ نہیں لگتا، وہ ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے۔ جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہیں بھی صرف اس وقت جم سکتے ہیں ہم جب بھی ہم خالص ہیں، پیور ہیں، نفع بخش ہیں، فائدے مند ہیں، چاہے پھر وہ میکہ ہے، سسرال ہے، خاندان ہے، شوہر ہے، جاب ہے، پیشہ ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، بس فائدہ پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے۔ بی فروٹفل، بی نیچرل۔ اگر فائدہ دینے والے نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کوڑے کا ڈھیر ہیں، ہمیں اٹھا باہر پھینکنا چاہیے۔ بس ٹھوکریں ہمارا مقدر ہیں، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ہمیں یہ بات کان کھول کر سننی ہے، دل میں دماغ میں بٹھانی ہے کہ ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، ہر ایک کو فائدہ پہنچانا ہے، پکڑ پکڑ کر فائدہ پہنچانا ہے۔ ہم نے بس صرف ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، بدگمانیاں ختم، مس انڈرسٹینڈنگ ختم، مسٹرسٹ ختم، فساد نہیں کرنا، دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں میں دلچسپی نہیں لینی، ہم نے پروڈکٹیو بننا ہے، ہم نے کسی کو بلیم نہیں کرنا، ہم نے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرنی، ہم نے سازشیں نہیں کرنی، ہم نے جھوٹے کھیل نہیں رچانے، ہم نفع بخش بنیں۔ پلیز ہم ثابت قدم رہیں، پلیز آگے بڑھیں، آگے بڑھیں۔ بی پروڈکٹیو، بی ایکٹیو۔ یہ زندگی تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، یہ اصول ہمیں سمجھنا پڑنا چاہیے، سمجھنا ہوگا، یہ اصول اپنانا ہوگا۔ ماں باپ کے گھر میں ہے تو بھی خدمت تا حیات، سسرال میں ہے تو بھی اپنے خاندان کو فائدہ پہنچائیں۔ بی اسمائلی، بی فیئر۔ یہ بات ہمیں بہت آگے لے کے جائے گی۔ اگر ہمارا کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے، کسی کے ساتھ معاملہ ہے، بی ہمبل، ہمارا خلوص ضرور رنگ لائے گا۔ ہر ایک کو نفع پہنچائیں، ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں سمجھائی ہیں، ان مثالوں سے ہم نے یہی سمجھا ہے کہ بس ہم نے فائدہ پہنچانا ہے دوسروں کو۔ جیسے بارش ہر ندی نالے میں آتی ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق سمو کر چلی جاتی ہے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے باران رحمت ہے۔ دل اپنی استطاعت کے مطابق اسے قبول کرتا ہے۔ پیالی رکھو تو پیالی بھر جائے گی، ٹب رکھو تو ٹب بھر جائے گا۔ قرآن تو سراپا رحمت ہے۔ بات ہمارے ظرف کی ہے، بات اس پیمانے کی ہے، اس کی وسعت کی ہے، اس کی ضرورت کی ہے۔ صحابہ کرام کی مانند ہونا ہے ہم نے منافقین کی طرح نہیں ہونا۔ وہ کافر ہیں، وہ جھاگ اور خس و خاشاک کی مانند پانی کی موجوں پر اٹھتے ہیں، بس کچھ نہیں کر سکتے،
کوئی دور اندیش نہیں ہوتے، کوئی نفع نہیں لا سکتے۔ ہم نے منافقین نہیں بننا، ہم نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے اور بہترین لینا ہے، بہترین قرآن سے بہترین لینا ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما انشاءاللہ۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی غلطی سے بچائے۔ کئی بار پڑھتے ہوئے منہ سے غلط لفظ پھسل جاتا ہے۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال